اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ ہماری ہر ضرورت کا خیال فرمایا. اگر آپ دین کو پڑھتے جائیں گے تو آپ کو ذرا بھی دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ بال داڑھی کا حصہ ہے، اس کا بھی ذکر ہمارے بزرگوں نے کر دیا. داڑھی کتنی ہونی چاہیے اس کا تذکرہ بھی. ایک سوال مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ بعض بچے داڑھی کا ڈیزائن بناتے ہیں. بھائی مسئلہ یہ ہے، یاد رکھنا ہمیشہ، ایک بندہ سنت پر عمل نہیں کرتا وہ گناہگار ہے، اور ایک سنت کو سنت سمجھ کے مذاق اڑائے تو کافر ہے. سنت کو سنت جانتے ہوئے اگر اس کا مذاق اڑائے گا تو نہیں. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ہمارے بچے ڈیزائنوں پہ چلتے ہیں بیچارے، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی. اور بڑی چیزیں ہیں، لیکن داڑھی کے ڈیزائن بنانا اور غلط حرکات کرنا یہ تو ایک انتہائی مذموم حرکت. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں ملت کے جوانوں سے یہ گزارش کروں گا، آپ نے ڈیزائن والی داڑیاں بھی رکھ کے دیکھی ہیں، ایک دفعہ نا نبی کریم کی سنت والی داڑھی بھی ذرا رکھ کے دیکھو، تمہیں کوئی عجیب ہی ذائقہ نصیب ہوگا. یہ آپ کے چہرے کے مطابق اللہ نے اس کو وضاحت دی. یہ حرکتیں جو آپ کرتے ہیں نا، یہ تو عجیب سی حرکات ہیں، ان کا تو کوئی پس منظر ہی نہیں ہے. تو انسان محسوس اگر کرے تو چھوٹا محسوس ہوتا ہے یہ کام کر کے. تو ہمیشہ وہ کام کریں جس میں سنت اور شریعت کی پاسداری. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو نکاح ہے نا، نکاح شادی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ غیر کا طریقہ نہیں، بلکہ فرمایا النکاح من سنتی. فرمایا نکاح تو میرا طریقہ ہے، نکاح میرا طریقہ ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ قرآن و سنت نے جو شادی کو اور میاں بیوی کو جو رشتہ دیا ہے وہ بڑا ہی عجیب دیا ہے. فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے. سردی گرمی میں بھی لباس جسم کی حفاظت کرتا ہے، سردی گرمی کے لحاظ سے بھی حفاظت کرتا ہے. مرد عورت کی حفاظت کرتا ہے، دکھ میں، تکلیف میں، غربت میں، پریشانی میں. عورت بھی مرد کی حفاظت کرتی ہے، اس کے بچوں کی، اس کے گھر کی، اس کی نشانیوں کی. پالتی تو ماں ہی ہے نا بچے. بولیں ولدیت کس کی لکھی جاتی؟ ابا جی کی. جانشین، سجادہ نشین، وارث، وہ کون کس کا ہوتا ہے؟ وہ ابا جی کا. لیکن پالتی پوستی کون ہے؟ اماں جی. ابا جی اماں کو بچے دے کے روز گھر سے جاتے ہیں، فلانی جگہ جا رہا ہوں بچے سنبھال، فلان جگہ جا رہا ہوں بچے تیرے. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اماں کہے میں ذرا 15 دنوں کے جا رہی ہوں کہیں، تو بچے تم رکھ لو؟ ہوتا ہے ایسے. تو مرد عورت کا حقوق کا خیال کرتے ہیں، عورت مرد کے حقوق کا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا بڑا خیال کرتے تھے. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا، جو کسی کا غلام ہوتا ہے وہ بیچارہ ساری زندگی غلام ہی رہتا ہے. وزیر صاحب بھی، پیر صاحب بھی خدمت کراتے رہتے ہیں ساری زندگی، لیکن اس بیچارے کا خیال نہیں کرتے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب تک کسی پیر کے آستانے پہ جھاڑو دے تب تک تو منظور نظر مرید ہوتا ہے، اور اگر اس بیچارے پہ قرضہ چڑھ جائے تو پیر صاحب کہتے ہیں یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے. جب تیرے گھر میں جھاڑو دے رہا تھا پھر ذاتی معاملہ نہیں تھا. جب تک وہ ایم پی اے کے پوسٹر چھپوا رہا ہو، ساری ڈیوٹیاں کر رہا ہو، تب تک تو وہ سیاسی کارکن. اور اگر اس بیچارے کے گھر میں غربت آ جائے، اس پہ کوئی مقدمے بازی ہو جائے، کہیں الجھ جائے، تو پھر کیا کہتے ہیں اس کا ذاتی. اب کیسے ذاتی معاملہ ہو گیا؟ میرے عزیز، میرے محبوب کریم علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا، کسی پہ قرضہ چڑھتا تو حضور اس کا بھی خیال کرتے، کوئی بیمار ہوتا تو حضور تیمارداری کرنے جاتے. کیا خوبصورت لفظ ہیں بخاری کے. حضور نے فرمایا میرا کوئی امتی انتقال کر جائے، اگر پیسے چھوڑ کے جائے، ترکہ چھوڑ کے جائے، مال چھوڑ کے جائے، تو فرمایا اس کے وارثوں میں بانٹ دینا، لیکن اگر اس کے ذمے قرضہ ہونا تو میرے پاس آ جانا، میں اپنے امتی کا قرض ادا کر دوں گا. میرے پاس آنا، میں قرضے دوں گا. یہ محبوب کریم نے بیان. تو حضور نہ ذرا خیال کرتے. توجہ. حضرت ربیعہ بن کعب یہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کراتے تھے، پر مزے کی بات ہے وضو بھی تہجد والا کراتے تھے. کون سا جی؟ بول کے بتائیے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ کون سا وضو کراتے تھے؟ تہجد کا وضو کراتے تھے. یہ وہی ہیں جن سے حضور نے فرمایا چل ربیعہ کچھ مانگ لے. بڑے سیانے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ جنت میں وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی آپ ہوں، جس کے پڑوسی
آپ وہ والا مکان. ایک دن نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ربیہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ ربیہ بولیے. وہ مجھے ایک صاحب ایک دفعہ مل گئے, کہنے لگے مینوں میرے حضرت صاحب ڈکیا سی بیاہ نہ کریں. میں کہوں نا آپ کیتا ہے کہ نہیں؟ تو دو کیتے نے. تو میں کہ تینوں کل ہی ڈکیا سو. عجیب فلسفہ ہے نا. یعنی کسی اور کے لیے فقر کا حکم ہے, ہمارے لیے یہ کس قسم کی فقیری ہے؟ عجیب مزاج ہے نا یہ. یہاں تو کوئی مقاصد ہو, اللہ تعالیٰ سمجھے, سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بات کا خیال کریں. لیکن اب مزاج ہے ہمارا. بہرحال آمدام برسر مطلب حضور نے فرمایا ربیہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ نہ تو دولت ہے, نہ مال ہے, نہ گھر ہے. حضور نہ نوکری ہے, اور پھر رنگ روپ بھی کوئی نہیں. میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں, تے مینوں یار مناؤن دا ٹنگ بھی نہیں. حضور کچھ پتہ ہی نہیں, کون مجھے رشتہ دے گا؟ حضور خاموش ہو گئے. دوسرے دن پھر وضو کرانے آئے تو محبوب نے پوچھا ربیہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہ گھر مکان, نہ جائیداد, نہ کوئی اور شے, کون رشتہ دے گا؟ حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے. ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے صاحب سیرت النبویہ ڈاکٹر احمد عبد الرزاق نے. وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ربیہ بن کعب کہتے ہیں جب دوسرے دن بھی میں نے منع کر دیا نا تو میرے دل میں خیال آیا ربیہ تو بڑا عجیب آدمی ہے, جب نبی پاک فرماتے ہیں شادی کر لے. سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ جب حضور فرماتے ہیں شادی کر لے تو یہ دلیلیں کیوں دیتا ہے؟ تجھے تو چاہیے تو کہہ دے حضور جیسے دل کرتا ہے ویسے کر لے. ایک غلام کے لیے حضور بندوبست کر, جیسے دل کرے ویسے. کہتے میں تیسرے دن ارادہ کر کے گیا کہ آج حضور نے پوچھنا ہے تو میں نے بتا دینا, پر سارا ہی وضو ہو گیا, اللہ کے نبی نے پوچھا ہی نہیں. میرے دل میں خیال تھا آپ پوچھیں گے, وضو مکمل ہو, لیکن حضور نے پوچھا. کہتے ہیں اب حضور میں اب کھڑا ہوں, محبوب فرمانے لگے ہو گیا وضو جاؤ. فرماتے ہیں میں پلٹ کے دیکھتا ہوں, دروازے سے باہر گزرنے لگا نا تو ایک دفعہ میں نے پھر پلٹ کے دیکھا, محبوب اپنے معاملات میں مشغول تھے. جب میں پیر باہر رکھنے لگا تو آواز دی اور مسکرا کے آواز دی. کیا شان ہے بریلی کے امام کی. فرمانے لگے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے. جب حضور مسکراتے تھے تو یہ نور کے گچھے تھے دانت, ان میں سے پھر نور نکلتا تھا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے, ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام, اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود, ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام, اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے. حضور ذرا سی تسکین کرتے تھے تو رونے والا ہنس پڑتا, تو پھر بڑا انتظار کرنا پڑتا ہوگا, 2 گھنٹے حضور مسکراتے نہیں ہوں گے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں بھئی یہ بھی مسئلہ کوئی نہیں, یہ بھی مسئلہ کوئی نہیں کہ 2 گھنٹے کے بعد مسکرائیں گے تو رونے والا ہنسے گا. فرمانے لگے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. یہ تو عادت ہے نبی پاک کی, تمہیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا, تو عادت ہے حضور کی. تو حضور نے فرمایا شادی کر لو. کہتے میں مسکرایا, دوڑ کے واپس آیا. یا رسول اللہ جیسے حکم ہو کر دے. میرے محبوب کی بھی کیا بات, کیا اندائے ہیں رسول کریم کی. حضور نے فرمایا فلاں قبیلے کے سردار کے پاس جاؤ, اسے جا کے کہہ کہ اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دے. آپ فرماتے میں گیا, سلام لی, اندر داخل ہوا, انہوں نے بلایا. میں نے کبھی حضور نے بھیجا ہے, محبوب نے کہا اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو. حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماں نے اس کے باپ کی طرف دیکھا, اس لڑکی کے باپ کی طرف, اور لڑکی کے باپ نے ماں, بڑی جو ہے وہ فکر ہوتی ہے لڑکی کے ماں باپ. دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو انکار نہیں کیا کہ میں نہیں, ہم نے نہیں رشتہ دینا, بلکہ لڑکی کا والد کہنے لگا کہ محبوب سے عرض کرنا میں آؤں گا, میں خود آ کے حاضری دوں گا, ان سے عرض کرنا میں آؤں گا. حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نکل رہا تھا, نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام لے کے, تو میں نکل رہا تھا, میں آگے بڑھ رہا تھا. فرماتے ہیں جب میں دروازے سے باہر ہوں, توجہ ہے نا میرے دوستوں کی, کہتے ہیں جب میں دروازے سے باہر ہونے لگا نا, پیر رکھنے ہی لگا تھا, تو وہ لڑکی پردے کے پیچھے سے بولی. توجہ ہے میری بات پر؟
وہ خاتون پردے کے پیچھے سے بولی اور بول کے کہنے لگی غلام ٹھہر جا. تو میں نے پلٹ کے دیکھا, میں رک گیا تو اپنے ماں باپ کو مخاطب کر کے کہنے لگی ابا جی آپ کو میری فکر ہے نا, اماں جی آپ کو میری فکر ہے نا, آپ مجھے نبی کریم کے حوالے کر دیں, مجھے امید ہے رب رسول مجھے کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے.